خوش آمدید۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے ہیں اور پی ٹی آئی کا پشاور کا جلسہ ابھی ختم ہوا ہے۔ پشاور کے حساب سے تو یہ بہت رات گزر چکی ہے، ویسے بھی گزر چکی ہے لیکن پشاور کے حساب سے تو بہت زیادہ رات گزر چکی ہے، اور اتنا بڑا جلسہ پشاور کی تاریخ میں شاید گزشتہ 40-50 سال میں کبھی نہ ہوا۔ عمران خان صاحب نے بہت جذباتی اور بہت غصے میں تقریر کی۔ یہ ان کی برطرفی کے بعد پہلی پبلک اپیئرنس تھی، اور اس پبلک اپیئرنس میں ان کا لہجہ بالکل وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس تقریر میں انہوں نے ججز سے بھی سوال کیا اور سارے اداروں سے سوال کیا۔ ججز سے تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالت لگا لی؟ شاید کسی جج کے پاس اس سوال کا جواب نہ ہو، کیونکہ یہ جو عدالتیں لگی تھیں یہ ساری عدالتیں صرف ایک مفروضے پہ لگی تھیں۔ یہ سارا نظام ملک کا ہیک کیا گیا تھا جعلی خبروں پر اور مفروضوں پر۔ سارے ججز، ساری عدالتیں، الیکشن کمیشن رات کے 12 بجے اس لیے جاگ گیا تھا کہ ایک مفروضہ پھیلا دیا گیا تھا۔ ایک مفروضہ یہ کہ قمر جاوید آرمی چیف صاحب کو برطرف کر دیا ہے عمران خان صاحب نے یا کرنے جا رہے ہیں، اور ایک مفروضہ یہ کہ اسمبلی میں ووٹنگ نہیں کروائی جا رہی۔ یہ دونوں مفروضے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ سوال بجا بنتا ہے کہ جب کچھ ہوا ہی نہیں تو آپ سب رات کے 12 بجے اپنے اپنے دفاتر کھول کے کیوں بیٹھے تھے، جبکہ دن میں 12:30 بجے عدالت کا وقت ختم ہو گیا تھا اور عمران خان کی اپیل اور عمران خان نے جو فیصلے کے خلاف اپیل کرنی تھی اس کا وقت ختم ہو گیا تھا، وہ درخواست نہیں لی گئی۔ پھر رات کے 12 بجے عدالت کھل گئی صرف ایک مفروضے پر، حقیقت کا جس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سوال انہوں نے بالکل بجا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہزاروں سے بھی پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بجا کہا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ امریکی سازش کے تحت بنی ہے۔ انہوں نے اداروں سے یہ بھی پوچھا کہ ان چوروں کو، ان ذہنی غلاموں کو، ان بکاؤ مالوں کو آپ اپنے ایٹمی اثاثوں کے اوپر بیٹھا رہے ہیں، یہ اس قابل ہیں؟ یہ ایک بہت بجا سوال ہے، اور جہاں تک میرا اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ حکومت ایک بار پھر ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ایسا نہیں کر سکے گی، یہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ ایسا تو بے نظیر نے بھی نہیں کیا اور نواز شریف کی بھی ہمت نہیں پڑی۔ تو اس جلسے سے انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت نامنظور کی مہم اور الیکشن فوری طور پہ کروانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ 16 تاریخ کو وہ کراچی آئیں گے۔ دیکھتے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اس گڑھ میں ان کا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ کراچی کا جلسہ یہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان جس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ کتنی جلدی کامیاب ہوتی ہے۔ کامیاب تو وہ ہوگی، لیکن کتنی جلدی ہوگی اس کا فیصلہ کراچی کا جلسہ کرے گا۔ پھر وہ لاہور جائیں گے۔ لاہور میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، لیکن وہ عمران خان ہے، وہ ضرور جائیں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں جو امپورٹڈ حکومت بنی ہوئی ہے اس کے کارناموں کی طرف۔ سب سے پہلا کارنامہ تو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ شہباز گل اور شہزاد مرزا کے خلاف ان کا اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیا جائے۔ کوئی وزیر اعظم نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، یہ آرڈر کس نے کیا؟ یہ پوچھا ہے عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے
کہ یہ حکم دیا کس نے تھا، جس کا جواب ایف آئی اے نے ابھی دینا ہے۔ دوسرا کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا شہباز شریف صاحب نے، جو خود ضمانت پر ہیں اور ان کے اوپر 25 ارب کا کیس ہے منی لانڈرنگ کا۔ اس شہباز شریف نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ نواز شریف صاحب کو، جو ایک اشتہاری بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں قانونی طور پہ، ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کروانے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مفرور اور اشتہاری کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جواب عدالتوں کو دینا ہے۔ پھر تیسرا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر توقیر کو مقرر کیا۔ یہ ڈاکٹر توقیر وہی ہیں جو ماڈل ٹاؤن کیس میں ملزم ہیں۔ شہباز شریف بھی ملزم ہیں اور ڈاکٹر توقیر بھی ملزم ہیں۔ یہ کیس عدالتوں میں ٹالا جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ اب اس کیس کا کیا ہوگا؟ اس حکومت میں اس کیس کا کیا ہوگا؟ جو اس کیس کے اصل مجرم ہیں وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ اب اس کا کیس کا کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ اور تیسرا تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے، وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی انہوں نے 3 کیمپ آفیسز کا آرڈر کروا دیا ہے جھاتی عمرہ کو، اپنے ماڈل ٹاؤن والے گھر کو، اور ایک اور کوئی گھر ہے ان کا ماڈل ٹاؤن میں ہی کہیں، اس کو۔ ان ساری باتوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان صحافیوں کو افطار ڈنر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ افطار پارٹیاں چلیں گی، صحافیوں کو پالا جاتا رہے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان جتنے دن بھی وزیر اعظم رہے، عمران خان کا کوئی رشتہ دار کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں رات میں نہیں ٹھہرا، لیکن شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس کو بھر دیا۔ ان کے خاندان کے لوگ ان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش پذیر ہو چکے تھے، اور اتنے ہو چکے ہیں کہ لگتا ہے کمرے کم پڑ جائیں گے۔ اب مجھ سمیت کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اعلیٰ فوجی افسران ایک منی لانڈر، ایک پینٹ ہاؤس پائریٹ کا خطاب پانے والے شخص کو کیسے سلوٹ کریں گے۔ یہ پینٹ ہاؤس پائریٹ کا خطاب پاکستان میں کسی نے نہیں دیا، لندن میں دیا گیا ہے۔ پھر دلچسپ بات، عمران خان کی حکومت تو 6 ووٹوں پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ 6 ووٹ بھی اگر کہہ لیں تو ایم کیو ایم کے تھے، وہ ہٹ گئے، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ موجودہ حکومت تو صرف 2 ووٹوں پر ہے، اس کو 174 ووٹ ملے ہیں، یعنی یہ صرف 2 ووٹوں پر ٹکی ہوئی حکومت ہے۔ اور اس حکومت کی 7 سیٹوں والی ایم کیو ایم اب ناراض ہو چکی ہے، اس نے وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان 16 تاریخ کو کراچی آئیں گے تو شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں ایم کیو ایم سے بات کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا آنے والے دنوں میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے جس میں فوجی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف مہم چل رہی ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں شامل افراد گزشتہ 3.25 سال تک فوج پر جس طرح ذاتی گالی گلوچ کرتے رہے ہیں، خصوصاً فوج کے سربراہ پر اور جنرل فیض پر تو کھلی دھمکی دیتے رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو حکومت میں آ گئے ہیں، تو فوج کیا ان سے بھی ناراض ہو جائے گی؟ جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے، وہ تو استعفیٰ دے کر ایوان سے باہر چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ باہر جاتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے اس کا رسک لے لیا ہے، اور بارش کے پہلے قطرے کے طور پر تحفے میں ملنے والے ایک ہار پر
ان کے خلاف تحقیقات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اسے بازار میں بیچ دیا گیا ہے۔ فی الحال تو 4.25 سال میں یہی ایک ہار کا کیس ان کے اوپر آ سکا ہے۔ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر شاید 2 کروڑ میں خریدا جا چکا تھا۔ اب خریدار نے اگر اسے بازار میں بیچ دیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا تھا، اور اگر تحفے میں ملے ہوئے ہار پہ بات کرنا شروع کی گئی تو پھر تحفے تو پہلے بھی بہت سارے خریدے گئے ہیں، بہت سارے کیس کھلیں گے نواز شریف، زرداری اور دوسرے سرکاری افسران کے اوپر، جنہوں نے 50 روپے کے سونے کے خنجر خریدے ہیں، ان پر بھی۔ گو کہ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن خبر یہی ہے کہ صدر آصف زرداری ہوں گے اور فضل الرحمان کے ہاتھ پھر کشمیر کمیٹی ہی آ سکے گی، لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا۔ ابھی جو بات خبر کی صورت میں گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی وزارت دو نہ دو کسی کمیٹی کی، بس انہیں صدر بنا دیا جائے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے۔ ایک تشویشناک خبر یہ بھی ہے، خبر کیا ہے، یہ تو شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ نیب اور احتساب کے تمام اداروں کو عملی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں۔ وقت بتائے گا کہ ایسا ہو سکے گا یا نہیں۔ جس طرح عمران خان نوجوانوں کا سیلاب لے کر چل رہے ہیں، اس سیلاب میں کون کون بہے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 16 تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔